حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عقیدت مند صوفی ملا مسکین کافی عرصے تک آپ کی خدمت میں رہا۔ یہ صوفی صاحب بدخشاں کے رہنے والے تھے اور کئی برسوں سے واپس اپنے گھر نہیں گئے تھے۔ ایک دن حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صوفی مسکین، تم اپنے وطن جاؤ اور اپنے گھر والوں سے ملاقات کرو اور اپنے عزیز رشتہ داروں سے جا کر ملو۔ صوفی صاحب نے عرض کیا، حضور میں اپنے وطن جانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے دوبارہ حکم فرمایا کہ جاؤ اور اپنے وطن جا کر اپنے گھر کی خبر لو۔ مرشد کے حکم پر صوفی مسکین رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے وطن جانے کے لیے تیار ہو گئے اور بدخشاں کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر کی مسافت طے کرنے کے بعد جب بدخشاں پہنچے تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ پھر جب اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو گھر کے اندر اور باہر لوگوں کا بہت ہجوم تھا اور روشنی کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ خوب رونق لگی ہوئی تھی اور کھانے پک رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی دعوت عام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ صوفی مسکین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ملا مسکین کا گھر ہے جو کہ 29 سال پہلے ہندوستان کی طرف گئے تھے۔ اب ان کے انتقال کی خبر یہاں پر آئی ہے اور ان کی موت کی رسوم ادا کرنے کے بعد ایک شخص ان کی بیوہ سے نکاح کرنے کا خواہاں ہے اور آج اس نکاح کی خوشی میں دعوت کا انتظام کیا گیا ہے اور نکاح کی رسم بھی آج ادا ہونے والی ہے۔ حضرت ملا مسکین نے یہ بات سنی تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے کشف و کرامات کا خیال کر کے بے ہوش ہو گئے۔ ان کو گرتے ہوئے دیکھ کر لوگ بھاگے ہوئے آئے۔ ان کے عزیز و اقارب بھی جو کہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے ان کو پہچان لیا، چنانچہ ان کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھا کر گھر لے آئے۔ ان کو ہوش دلایا۔ جو لوگ دلہا کے ساتھ بارات کی شکل میں آئے تھے وہ یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ انہیں حقیقت کا علم ہوا تو نہایت خاموشی سے واپس چلے گئے۔ حضرت ملا مسکین رحمۃ اللہ علیہ چند دنوں تک اپنے گھر میں رہے اور پھر گھر میں اخراجات دینے کے بعد واپس لاہور کی راہ لی اور سیدھے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا تو مسکرا کر ارشاد فرمایا، صوفی، اگر تم وہاں پہنچنے میں تھوڑی سی بھی دیر کر دیتے تو بڑی مصیبت ہوتی۔ حضرت صوفی مسکین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پہلے ہی آپ کے کشف و کرامات کے قائل تھے، آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگے اور کہا کہ اگر آپ کی مدد نہ ہوتی تو میری عزت نہ رہتی، اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی تو ہوش میں آ گئے۔